بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آڈیو ویڈیو لیکس کے متعلق وزیراعظم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں تمام ایف بی آئی اور دوسرے اداروں کے ہیڈز کو شامل کیا گیا۔ اس کمیٹی نے کچھ ابتدائی رپورٹ کو پیش کی ہے وزیراعظم کو، اس کے متعلق کچھ یہ شبہات کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ آڈیو لیک ڈیوائس کے رکھے جانے کے زیادہ امکانات ہیں۔ رپورٹ میں یہ بات بھی شامل آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کمروں میں ڈیوائس رکھی گئی ہیں، یا پھر یہ بھی تھا کہ جن لوگوں پر شبہ تھا ان کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے، جلد نتائج پر پہنچ جائیں گے۔ ابتدائی رپورٹ میں اسلام آباد میں کوئی رستہ باز نہیں، کیونکہ سننے میں آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جائیں گے اور صدر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جلد سے جلد الیکشن کی طرف جائیں۔ تو ابھی تک تو فی الحال یہ بات اندر خانہ ہی چل رہی ہے۔ وزیر داخلہ رحمۃ اللہ علیہ نے آڈیو لیکس معاملے پر کہا ہے کہ ڈیوائس کے رکھے جانے کے زیادہ امکانات ہیں۔ وزیراعظم کو پیش کر دی گئی ابتدائی رپورٹ، جن لوگوں پر شبہ ان کی نگرانی کی جا رہی، جلد نتائج پر پہنچے۔ ابھی تک اسلام آباد میں کوئی رستہ بند نہیں کیا۔ صدر کے رویے کے خلاف بطور احتجاج کوئی آیا ہی نہیں اور کوئی آ کر چلا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کے دور صدر مملکت عارف حلوی کے خطاب کے دوران بائیکاٹ کے حوالے سے سوال پر وزیر داخلہ نے کہا کہ احتجاج کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ صدر مملکت کا وہ غیر آئینی رویہ ہے جو انہوں نے ایک ریاست سربراہ ہوتے ہوئے اپنانے کے بجائے پی ٹی آئی کی ایک ورکر جیسے رویہ اپنایا۔ صدر مملکت کو چاہیے تھا جب ریاست کے سب سے بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں تو ان کو اپنا رویہ اس کے مطابق رکھنا چاہیے جو انہوں نے اپنایا، جس کی وجہ ہمیں احتجاج کرنا پڑا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے اجلاس میں نہ آنے پر سوال کے جواب میں وزیر داخلہ نے کہا کہ صدر مملکت کے رویے میں بطور احتجاج کوئی آیا ہی نہیں اور کوئی آ کر چلا گیا ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم صدر مملکت نے فی البدی تقریر کی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے یہ، لیکن رولر یہی کہتے ہیں کہ صدر مملکت وہی تقریر کرتے ہیں جو گورنمنٹ سے منظور ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کی ممکنہ لانگ مارچ کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ ابھی تک رستے بند نہیں کیے ہیں، کنٹینر کا انتظام ضرور کیا گیا، اگر کوئی رستہ بند ہے تو بتایا جائے، اسے فوراً کھلواتے ہیں۔ وزیراعظم ہاؤس میں آڈیو لیک کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ معاملے کی انکوائری بھی ہو رہی ہے اور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ اس کی ابتدائی رپورٹ میں وزیراعظم کو پیش کر چکے ہیں، تفصیلی رپورٹ میں بہت سارے پہلو ہیں جو پیش کرنا باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آڈیو لیک کے پیچھے کوئی لمبا چوڑا عناصر نہیں ہے، ڈیوائس کے وہاں پر رکھے جانے کے زیادہ امکانات ہیں، اس بارے میں کوئی ملازم بھی ہو سکتا ہے، جن لوگوں پر شعبہ کی نگرانی کی جا رہی جلد صحیح نتیجے پر پہنچیں گے۔ اور اس کے بعد یہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کر کے چلے گئے آگے، لیکن عمران خان کے لیے ایک دفعہ پھر انہوں نے الٹیمیٹم بجایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اس چیز کو اگر ایزی لے رہے ہیں تو شاید ان کی یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہم عمران خان کو لانگ مارچ میں 25 مئی سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے تو اپنا جو بیان ہے وہ واضح کر دیا ہے، اور صدر مملکت کی جو تقریر ہے اس کو بھی انہوں نے کوئی اتنے خاص خاطر خواہ میں نہیں لائے۔ دوسری طرف جنرل باجوہ صاحب امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ بیٹھ کر وہ کیا گیم کھیل رہے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ کہا جا رہا ہے ان کے اپنے سابقہ فوجیوں کی طرف سے کہ اگر امریکہ میں اتنی بڑی میٹنگ کا حصہ ہیں جنرل باجوہ تو ان کو چاہیے تھا کہ آئی ایس آئی ہیڈ کو بھی ساتھ لے کے جاتے، جبکہ آئی ایس آئی ہیڈ ادھر ہی موجود ہیں پاکستان میں۔ اب ان کی آپس میں کیا بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ ایک شخص جو ریٹائر ہو رہا ہے وہ جاتے وقت کیا ایسے انتظامات یا ایسی میٹنگز کر رہا ہے جو آنے والے عشرے میں ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو یا نہ ہو۔ بہرحال اس میں ایک بہت بڑی تفشیش پائی جا رہی ہے سابقہ حکمرانوں یا سابقہ فوجی جرنیلوں میں کہ ایک بندے کی صرف ریٹائرمنٹ کو 1-1.5 مہینہ رہ گیا، وہ امریکہ میں اس وقت کیا کر رہے ہیں اور کون سی ایسی میٹنگز ہیں جو وہ کر رہا ہے، اس کے جاتے ایسی کیا انہوں نے ایسے دستخط یا ایسی کیا میٹنگ سائن کروانی ہے کہ اس کے بعد وہ خمیازہ آنے والی حکومتوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو بہت سی پہلوؤں پر بات چیت ہو رہی تھی، جس میں سے ایک پہلو یہ بھی تھا کہ امتیاز جو ہے جناب محترم جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے لانگ مارچ کی کال دے دیتے ہیں، فائنل کال کا بار بار کہتے ہیں اور عوام کو بس ایسے لبھایا ہوا ہے۔ اب تو شاید عوام بھی نکلے نہ، کیونکہ ایک بہت بڑا مشہور تھا کہ ایک چراوا تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا، وہ اپنی بکریاں چراتا تھا، روز کہتا تھا کہ شیر آ گیا شیر آ گیا، گاؤں سے سارے نکل آتے تھے۔
آخر وہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سچ مچ کا شیر آ گیا، تو چرہاوا صاحب نے شور ڈالا کہ گاؤں والوں نے سمجھا نہیں ایسے ہی کہہ رہا ہے، اس نے کدھر آنا ہے، اور یہ بات، اور آخرکار اس کی وہ ساری بکریاں کھا گیا، اس کو بھی کھا۔ عمران خان صاحب اب جو پلان کر رہے ہیں کہ اب عوام کا اعتماد ان سے اٹھتا جا رہا ہے، اگر انہوں نے ڈیٹ نہیں دینی تو عوام کو اب ذلیل و رسوا مت کریں اور اپنی چپ کر کے جا کے بیٹھیں اسمبلیوں میں اور عوام کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ عوام نے پہلے بہت 25 مئی میں نقصان کیا ہے، ان کا کیا گیا، کچھ بھی نہیں۔ غریب عوام ہوتی ہے جو سارا برداشت کر رہی ہوتی ہے، بوجھ بھی اور سب کچھ، چاہے وہ مہنگائی کا ہو، چاہے وہ ان کا سیاسی انتقام کا ہو، چاہے وہ سیاسی جو ہے عدم اعتماد ہو، عدم استحکام ہو۔ اس وجہ سے عوام کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جب عدم استحکام آتا ہے حکومتوں میں تو پھر جو مہنگائی ہوتی ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ بے قابو ہو جاتی ہے اور ادارے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ایک منمانی کی سیاست چلتی ہے، چاہے وہ اداروں میں ہو چاہے وہ باہر ہو، جس کی وجہ سے آج دیکھیں ہمارے روپے کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ اسحاق ڈار کے آتے ہی یہ تو یقیناً آیا کہ 2000 ارب کے قرضوں میں کمی واقع ہوئی ہے، ڈالر کو مزید مستحکم کر رہے ہیں، پاکستان کے روپے کو مزید مستحکم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی تو ہے کہ 6 بینکوں نے جنہوں نے 35 ارب روپے کمایا ہے پاکستان کو ساتھ نقصان کر کے، ان کے اوپر بھی بات چیت چل رہی کہ یار ان نجی بینکوں نے اپنا کاروبار بنانے کے لیے سب حرکات کی۔ اس کے بعد اسحاق ڈار نے اب فی الحال منی لانڈرنگ کے متعلق بھی قانون پاس کیے، اور بڑے سخت قسم کے منی لانڈرنگ کے قانون پاس کیے جا رہے ہیں، جس کے اوپر اب یہ بحث اور ڈیبیٹ چلے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، حتیٰ کہ اسحاق ڈار کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پاناما تو فراڈ ہے، اس میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں، صرف مجھ پر یہ الزام لگا کہ میں نے 20 سال ٹیکس ریٹرنز نہیں دیے، جبکہ میں پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا، تو میں ریٹرنز کیا دیتا۔ جھوٹ بولنا بند کے مجھ سے میں سب نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اسحاق ڈار اپنی جگہ پر تو سچے ہیں کہ اسحاق ڈار نے یہاں پر ایک بات اور بھی کی کہ 25 سالوں سے میرا تعلق IMF سے، میں بہتر جانتا ہوں IMF کو ڈیل کیسے کرنا ہے، عوام پہ ہم بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ ایک بات ان کی ٹھیک ہے نا کہ عمران خان نے آتے عوام پر برڈن ڈالا، جس کا نتیجہ یہ کہ مڈل کلاس اور لوور کلاس ایکول ہو گئی۔ کمانے والے تو اپر کلاس تھے، وہ چلے گئے، جو مڈل کلاس ہائی سیلریز پہ تھے وہ بیچارے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکالنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ سب سے زیادہ بجٹ 2000 ارب کا ادھر جاتا ہے جدھر ہمارے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے، ادھر سے ہمیں ابھی خاطر خواہ کوئی رسپانس نہیں آتا۔ اس کے بعد جنگی حالات ہے، جنگیں بھی خود ہی یہ لڑ رہے ہیں، کبھی امریکہ کے کہنے پہ کدھر لڑ رہے ہیں، امریکہ سے پیسے لیتے نہیں ہیں، غریب عوام پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے امریکہ سے پیسے لینے ہوتے ہیں، اور امریکہ سے یہ 2000 ارب آپ یہاں سے بھی لے لیتے ہیں عوام کی جیبوں میں سے، اور وہاں سے بھی آپ پتہ نہیں کرنا کیا چاہتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے ساتھ۔ 75 سال ہو گیا آج تک ہمارا یہی رونا چل رہا ہے کہ ہم آزاد کب ہوں گے۔ سچ تو یہ ہم آزاد ہوئے ہی نہیں، ہمیں غلامی کی ایک دلدل سے نکل کے ایک برے حکمرانوں کی غلامی کی دلدل میں پھنسا دیا گیا، اور جنہوں نے آزاد ہونا تھا وہ آج انڈیا جیسے ممالک بہت ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، اور وہ رشیا اور چائنا کو ٹکر دے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ملکی حالات پہ اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ ایک صحیح تجزیہ ہوگا کہ پاکستان کے حالات دن بدن اب خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ روپے کو مستحکم کرنے کے لیے اس کو ٹائم لے گا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ اسحاق ڈار روپے کی قدر کو 142 پہ دیکھ رہے ہیں کہ 142 سے 40 کے دوران جو روپے کی قدر ہے وہ ٹھیک ہے، اتنا ہی ڈالر ہونا چاہیے، اور اس کو اب واپس کس طریقے سے اسحاق ڈار لے کے جائیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ ابھی ایک طرف تو ہمارے پاس سیلاب ہے، فلڈ کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہو چکا ہے، جس میں ہماری عوام کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور ایک جرنل بیٹھ کے کہتا ہے جی 32 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا۔ افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے DGI SPR پر۔ لیکن ملک کی تاریخ کی بہت بڑی بڑی وجوہات اور بھی ہیں جس کو سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا۔ جو ججیز ہیں 20-20 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں، وہ پینشنیں بھی 20 لاکھ لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی قانون 75 سال میں ابھی تک نہیں بنایا گیا۔ جو جرنیل ہیں اتنے زمین و جائیداد لے کے باہر کے ملک چلے جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا، سارے قانون صرف غریب عوام کے لیے، اور غریب عوام کو صرف انصاف نہیں ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ یہی شاید اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ ادھر عوام ہونی نہیں چاہیے تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران، میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دیکھیے امریکہ سے اب آ کر جناب باجوہ صاحب آپ کو کیا بریفنگ دیتے ہیں یا کیا کانٹریکٹ کی ڈیٹیل ہے، وہ آن قریب آ جائیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔